السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویورز، آج دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کی بریفنگ کے دوران ان سے ڈونلڈ لو کی بریفنگ سے متعلق صحافی نے سوال کیا کہ کیا امریکی سفیر بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان سے جیل میں ملیں گے یا نہیں ملیں گے۔ اس پر ترجمان دفتر خارجہ کا جواب بھی آیا اور روایتی جواب تھا کہ قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ پاکستان میں قانون پر عمل درآمد ہوتا کب ہے، یہ قوم کو ضرور بتائیں۔ قانون کو اپنی مرضی سے استعمال کیا جاتا ہے اور جہاں پر قانون نہیں ہوتا، قانون سازی کر کے ایک نئے قانون کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو قانون کی بات پاکستان کی عوام سے مت کریں۔ ویورز، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کی کمیٹی سینیٹر بریٹ شرمن نے ڈونلڈ لو سے سوال کیے اور میں نے کل انہیں چلاک لومڑی کا خطاب دیا تھا کیونکہ وہ مکر گئے، اور جس چلاک لومڑی نے اپنا بیان اس کمیٹی کے سامنے قلم بند کروایا سائفر کے حوالے سے، اس کے بیان کو لے کر پاکستان میں عطا تارڑ صاحب تو بول بیٹھے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے بھی، شہری رحمان نے بھی بیان دیا، لیکن جو دھاندلی کی بات کی گئی ڈونلڈ لو کی طرف سے اس پر کسی نے کوئی لب کشائی نہیں کی۔ ڈونلڈ لو سے پوچھے گئے سوالات اور کیا کہا کہ پاکستان میں موجودہ امریکی سفیر کو جیل میں قید عمران خان سے جلد ملاقات کرنی چاہیے، یہ جو سینیٹر تھے انہوں نے یہ کہا، اور یہ یقینی بنانا چاہیے کہ وہ قید کی داستان سنانے کے لیے زندہ رہیں۔ بہت ہی اہم جملہ ہے جو یہ کہا گیا کہ جیل میں ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک روا رکھا گیا اور کن حالات میں انہیں جیل میں پھینکا گیا، اور پھر ایک غیر قانونی پروسیکیوشن کے ذریعے سب کچھ عمل میں لایا گیا۔ ویورز، اس سوال کا جواب کہ امریکہ عمران خان سے ملاقات کے لیے بے چین کیوں ہے۔ عمران خان کی جیل میں سیکیورٹی اور ان کی زندگی کو لاحق خدشات پر امریکہ میں بھی اب آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کی لڑائی کے بعد امریکہ کو خدشہ ہے کہ عمران کی جان کو شاید جیل میں خطرہ ہو۔ نومبر میں بائیڈن انتظامیہ کی انتخابات میں متوقع چھٹی اور ٹرمپ کی دوبارہ آمد سے ماحول بدلے گا اور ضرور بدلے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ عمران خان کو اپنے قریب رکھنا چاہتی ہے اور یہ بہت ہی اہم ہے جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کا تعلق ہے، کیونکہ اس خطے میں اگر امریکہ نے اپنے اثر و رسوخ کو قائم رکھنا ہے تو آبویسلی وہ ان کرداروں کے ذریعے ہوگا، ان شخصیات اور ان لیڈران کے ذریعے ہوگا جو اس وقت زیر طاب ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کیسز، گرفتاریوں اور سزاؤں کے طریقہ کار پر بھی امریکہ کو اب تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ امریکی سفیر کی عمران خان سے ملاقات جو ہے وہ کیا جلد متوقع ہے، اس سوال کا جواب بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ نظر ایسا ہی آ رہا ہے، اور دفتر خارجہ کا رد عمل بھی یہی بتا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے اس ملاقات میں کوئی رخنہ نہیں ڈالا جائے گا، اور انتخابات پر ڈونلڈ لو کی تنقید سے کیا پاکستان گھبرا گیا۔ ویورز، دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے یہ بھی کہا کہ امریکی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستانی انتخابی قوانین کے حوالے سے متعدد غلط فہمیاں دکھائی دیں۔ اب یہ غلط فہمیاں نہیں ہیں، یہ غلط فہمیاں اگر ہوتی تو ایک کمیٹی بلا کر سوال نہ کرتی، اور یہ وہی ڈونلڈ لو ہیں جنہوں نے بیان دیا، یعنی سائفر پر بیان دے تو بہت اچھا ہے، بالکل میرٹ پر بیان دیا، سازش تھی، اور دیکھیں چاک کر دیا ڈونلڈ لو نے، لیکن وہ دھاندلی کی بات کریں تو آپ اسے غلط فہمی کا نام دیتے ہیں۔ امریکہ کو پاکستان میں انتخابات کے حوالے سے کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ سب کو نظر آ رہا ہے کہ انتخابات کس ماحول میں ہوئے اور 8 فروری کی رات کیا کچھ ہوتا رہا۔ انتخابات کے ماحول اور انتخابی دھاندلی کے الزامات پر ڈونلڈ لو سمیت امریکہ کی تشویش نے پاکستان اور نئی حکومت کی پریشانی میں اضافہ کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہاں ہیں، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ ڈونلڈ لو کے اہم ترین بیان پر دفتر خارجہ یعنی وزیر خارجہ جو اس وقت اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان کا ایک بیان آنا چاہیے تھا، لیکن کیا ہوا کہ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان آ گیا اور جو معیشت کے سرجن تھے وہ غائب ہو گئے۔ ویورز، دفتر خارجہ سے یہ جواب ان سے لیا گیا ہے، پوچھا گیا ہے، سوال جب ان کے سامنے رکھا گیا کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار
کہاں پر ہیں، تو بتایا گیا کہ وہ اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر انرجی سمٹ میں شرکت کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ وہ نیوکلیئر توانائی کے شعبے میں باہمی تعاون کی ضرورت پر زور دیں گے۔ تو یہ ہے آپ کا پاکستان، ہمارا پاکستان اور یہاں کے حکمران، اور پاکستان کے اندر جو الیکشن کی دھاندلی اور اس سے جڑے ہوئے جتنے معاملات تھے اس پر بیان نہیں آ رہا، بلکہ ترجمانوں اور نگرانوں، اس سے پہلے نگرانوں کے حوالے ملک کو کیا گیا، اور اب ترجمان جو ہے وہ پاکستان کا نہیں بلکہ کسی اور کا ترجمان بن کے اپنی نوکری کر رہا ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بھی انتہائی اہم نکتہ ہے کہ اس وقت ڈونلڈ لو کی امریکہ میں پیشی پوری دنیا کی میڈیا کی خبر ہے۔ یہ میں آپ کو کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور آپ نے اس کے میگنیچیوڈ کا اندازہ لگانا ہے، اور یہ جو فالٹ لائن سائفر کے ذریعے پاکستان کے سیاسی حالات میں کریٹ کی گئی ہے، اب اس کا میگنیچیوڈ کتنا آپ کو وسیع جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ اب پوری دنیا میں اس پر بات ہو رہی ہے۔ اس سے اہم بات یہ ہے کہ امریکی کانگریس کے اراکین نے عمران خان سے امریکی شخصیت کے ملنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈونلڈ لو کا معاملہ کہاں ہائی لائٹ ہوا، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈونلڈ لو کے معاملے پر الجزیرہ نے ایک تفصیلی رپورٹ دی۔ اس میں لکھا کہ امریکہ پاکستان اور یہاں ہونے والے الیکشن کے حوالے سے تشویش کا شکار ہے۔ ڈونلڈ لو کے بیان کی مکمل تفصیل اس میں بتائی گئی ہے۔ الجزیرہ نے یہ بھی لکھا کہ پاکستان میں 8 فروری کے الیکشنز میں بے ضابطگیاں ہوئی اور غیر ملکی مبصرین کو بات کرنے سے روکا گیا۔ عرب نیوز نے کیا لکھا کہ ڈونلڈ لو کے حوالے سے رپورٹ جاری کرتا ہے، جس میں ڈونلڈ لو اور امریکہ کے پاکستانی الیکشن پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ نے بھی ڈونلڈ لو کے الیکشن کے حوالے سے جو دیے گئے جو بیانات تھے، جو ایک طرح سے انہوں نے کھل کر دیا، اس میں اس تفصیل کا حوالہ دیا گیا۔ وائس آف امریکہ نے کانگریس کے 30 سے زائد اراکین کے خط کا بھی حوالہ دیا، جو انہوں نے جو بائیڈن کے نام لکھا کہ پاکستان کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی، اس لیے الیکشن کے نتائج نہ تسلیم کیے جائیں۔ فرسٹ پوسٹ نے کیا لکھا جی؟ فرسٹ پوسٹ لکھتا ہے کہ امریکہ میں یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے الیکشن اور اس میں بے ضابطگیاں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ انتہائی اہم نکتہ ہے کہ اگر یہ بے ضابطگیاں انہیں ریکٹیفائی نہیں کیا گیا اور معاملات ٹھیک نہ ہوئے تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ یہ جو ایکویشن ہے کام کیسے کرتی ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ امریکہ زور لگائے گا کہ ہماری یہ بات مانو، ہماری یہ بات مانو، ہماری یہ بات مانو۔ آپ بات نہیں مانیں گے، پھر کیا ہوگا؟ ایک دم سے آواز آئے گی، جس طرح سے آواز ایک ویسل بلور ڈونلڈ لو کے ذریعے کام لیا گیا کہ بھئی ہم نے تو پہلے ہی ان انتخابات پر اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا تھا، اور یہ حکومت جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہے، چونکہ یہ عوامی مینڈیٹ اور عوام کی ووٹ سے نہیں ہے، لہٰذا ہم اسے نہیں مانتے۔ لیکن اصل مدعا جو بیک ڈور ہے وہ کچھ اور ہوگا۔ جب یہ حکومت امریکہ کی بات نہیں مانے گی تو اس فارمولے کے تحت اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آواز امریکہ خود جو ہے وہ بلند کرے گا۔ ویورز، کانگریس رکن بریڈ شربن کا مطالبہ کیا ہے؟ کانگریس رکن نے مطالبہ کیا کہ امریکی سفیر کو چاہیے کہ وہ اڈیالہ جیل میں جائیں، دیکھیں کہ عمران خان جو ہے یعنی ان کی خیریت کو جو ہے وہ دریافت کیا جائے، وہ کن حالات میں ہیں۔ میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دیتا ہوں کہ گزشتہ سال امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ کو خط بھی انہوں نے لکھا تھا، اور اس وقت عمران خان سے کال پر بات بھی کی۔ اس خط میں عمران خان اور ان کی جماعت پر مقدمات پر جو تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، یعنی یہ وہی شخصیت ہیں، اور پھر سائفر پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس جو ہوئی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ روف حسن صاحب جو ہیں وہ ایک پریس کانفرنس کے لیے آئے، اور انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ سائفر پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت تھی، پاکستان کی پالیسیز کو چیلنج کیا گیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس پر اعتراضات لگائے گئے۔ سائفر میں واضح کہا گیا کہ اگر عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو نہیں ہٹایا جاتا تو اس کے نتائج کے لیے آپ تیار رہیں، اور اگر آپ عمران خان کو ہٹا دیتے ہیں تو سب کچھ بھلا اور اچھا جو ہے وہ ہو جائے گا۔ یہ وہ حقائق ہیں جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ عمران خان پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ اس لیے چلایا جا رہا ہے کہ انہوں نے سائفر پبلک کیا، جبکہ
اس وقت کی کابینہ نے سائفر جو تھا جس کے سامنے یہ پیش کیا گیا اسے ڈی کلاسیفائی کیا گیا۔ جب ایک ڈاکومنٹ ڈی کلاسیفائی ہو جائے پھر وہ سیکرٹ نہیں رہتا، اور اس سائفر کی کاپی اس وقت کے قومی اسمبلی کے اسپیکر صدر مملکت اور اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان کو ارسال کیا گیا، اور عمران خان نے یہ مطالبہ کیا کہ اس پر آزادانہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جائے۔ اہم سوالات اس پریس کانفرنس کے حوالے سے کہ پہلے ڈونلڈ لو کی سماعت کا ہونا اور اس کے بعد اب انٹرنیشنل میڈیا میں اس کا ذکر ہونا، دھاندلی پر پوری دنیا کے تحفظات کا آنا، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے خارجہ سطح پر ایک بہت بڑی یہ کامیابی ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ ڈونلڈ بلوم کی عمران خان سے ملاقات کی اجازت کیا دی جائے گی، کیونکہ امریکہ کی طرف سے مطالبہ آنا ایک انتہائی اہم چیز ہے، اور ایک کانگریس مین کا کہنا کیا یہ کافی ہوگا یا پھر اس کے لیے ایک بڑی جو ہے وہ موو ہو سکتی ہے امریکہ کی طرف سے۔ پاکستان میں اس سے پہلے کسی بھی سیاستدان کے لیے اس حد تک امریکہ میں نہ سماعت ہوئی اور نہ ہی کسی سفیر کی ملاقات کی بات ہوئی ہے۔ یہ ایک طرح سے اپنی نوعیت کا ایک انتہائی اہم جو ہے وہ کیس ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ علی امین گنڈاپور اور آرمی چیف ایک ہی میز پر بیٹھ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خصوصی کونسل برائے سرمایہ کاری کا SIFC کا اجلاس، آرمی چیف سمیت علی امین گنڈاپور اور باقی 3 وزرائے اعلیٰ کی شرکت ہوئی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف اور آرمی چیف اکٹھے میز پر، کیا سب اچھا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ویورز 9 مئی کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رہنما، کوئی لیڈر، کوئی حکومتی عہدیدار یعنی وزیر اعلیٰ آرمی چیف کے ساتھ ایک میز پر بیٹھا ہو۔ خان صاحب نے پہلے ہی علی امین کو SIFC اجلاس میں شرکت کرنے اور عسکری قیادت کے ساتھ اس حوالے سے تعاون کرنے کا گرین سگنل دے دیا تھا، اور آج کے اجلاس اور اس میں گنڈاپور کی شرکت کی اہمیت جو ہے اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد عسکری قیادت اور پاکستان تحریک انصاف کا رسمی آمنا سامنا ہوا، یعنی یہ ضرورت تھی اور وہ ایک میز پر بیٹھ گئے۔ ویورز اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے بحال ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی آپ کو دے دیتے ہیں کہ فی الحال مشکل ہے، کیونکہ حالیہ فوجی شہادتوں کے بعد سوشل میڈیا پر فوج مخالف مہم کا الزام ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف پر آنا معاملات کو خاصا پیچیدہ بنا گیا ہے، اور یہ ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہونا تھا، کیونکہ یہ جب بھی تحریک انصاف کو اپنے دبانا ہونا تو کیونکہ 9 مئی کا ایک ان کے اوپر آپ نے لیبل لگا دیا جو کہ ایک جھوٹا لیبل تھا، کچھ لوگ اس میں ملوث تھے، آپ ان کو پکڑیں، سزائیں دیں، لیکن دوسری طرف سے عدالتیں اس چیز کی قائل نہیں ہیں۔ حملہ کیا نا کسی نے، بالکل ٹھیک ہے، پکڑو۔ کسی نے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، سازش کی، پکڑ لو، سزا دو، سب کچھ کرو۔ لیکن جب یہ کیسز عدالتوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ ثبوت کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہ ثبوت کیوں پیش نہیں کیے جاتے؟ اور جن لوگوں نے یہ حملے کیے ان کی CCTV فوٹیجز کیوں نہیں دکھائی جاتی؟ وجہ کیا بنی اور کیوں عدالتوں کے سامنے یہ ثبوت نہیں رکھے گئے اور لوگوں کی دھڑا دھڑ ضمانتیں ہو رہی ہیں؟ رابطہ تبھی بحال ہو سکتا ہے نا جب 2 طرفہ بات چیت شروع ہو۔ خان صاحب بہت دفعہ کوشش یہ کر چکے ہیں کہ ان کی بات ہو۔ عارف علوی صاحب کا ایک بہت ہی میجر کردار رہا، پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگ تھے جنہوں نے، یعنی ایک دورانی صاحب آئے تھے، ایک دم سے ایکٹیو ہو گئے، انہوں نے کوشش کی، لیکن ملاقات تو بہت دور کی بات ہے، بات چیت بھی نہیں ہو سکی اور برف بھی نہیں پگھلی۔ اب SIFC کے اجلاس میں شرکت اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا مثبت سگنل، میں اس کا بھی آپ کے سامنے ایک جواب رکھ دیتا ہوں۔ بالکل جی ایک پازیٹیو سگنل گیا ہے آج کی اس ملاقات کے بعد، اور وہ صوبے کے مفادات کے لیے کسی بھی فورم پر آنے کو تیار ہیں۔ عسکری قیادت کے ساتھ معاملات کو وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور تعاون کی جہاں تک بات ہے بھرپور طریقے سے تعاون کیا جائے گا اور اس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ویورز پہلے گنڈاپور کا یہ بیان جو انہوں نے دیا کہ وہ شہباز شریف کو فارم 45 کا نہیں بلکہ فارم 47 کا وزیر اعظم مانتے ہیں، پھر وہ اسی فارم 47 کے وزیر اعظم سے ملنے بھی چلے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کیا کہ جس میں انہوں نے یہ دھمکی لگائی کہ اگر PTI کارکنان کے خلاف جعلی مقدمات کا سلسلہ نہ رکا تو آصف علی زرداری، مریم نواز اور شہباز شریف کے گھر پولیس بھجوا دیں گے اور وفاق اور پنجاب حکومتوں کو
نہیں چلنے دیں گے۔ ویورز، آج وہ اسی شہباز شریف اور اسی مریم نواز کے ساتھ میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ گنڈا پور کی حکمت عملی کیا ہے کہ باہر سے ڈنڈا دکھایا جائے اور میز پر بیٹھ کر جو ہے وہ ہاتھ ملایا جائے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ گنڈا پور جو ہیں وہ راولپنڈی کی باہر آئے، انہوں نے گفتگو کی، پھر بعد میں راولپنڈی کی ایک عدالت نے 9 مئی کے کیسز میں ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے، جس کو ان کے لیے ایک سگنل اگر سمجھا جائے تو غلط نہیں ہوگا، جبکہ جو فیصل واڈا ہیں ان کے بارے میں بھی یہ پیشن گوئی انہوں نے کر رکھی ہے کہ گنڈا پور عید کے بعد وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ نہیں رہیں گے، کیونکہ یہاں پر بہت سارے آپ کو سیاسی پنڈت جو ہیں وہ نظر آئیں گے، جہاں کہیں بڑے حلقوں میں یہ فیصلے ہوتے ہیں اور ان کے بیربل یا پھر ان کے چھوٹے کہنا چاہیے وہ باہر آ کر یہ خبریں قوم کے سامنے رکھتے ہیں بڑی بریکنگ نیوز بنا کر۔ ویورز، عمران خان کی آن لائن میٹنگ میں آپ کو اس حوالے سے بھی ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ پنجاب میں ایک انہونی ہوئی ہے اور اس انہونی کا ذکر بھی آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ہم کریں گے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، یہ بھی خدا جانے وہ کس طرح سے ٹویٹس کر رہے ہیں، اور لائف وداؤٹ ٹویٹس جو ہے وہ کیسی ہے، یہ ہنا پرویز بٹ صاحبہ یا پھر مریم نواز اینڈ کمپنی سے آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن دڑا دڑ جو ہیں وہ ٹویٹس اس وقت ہو رہی ہیں۔ کسی دوست نے کہا ہوا تھا، بات دوسری طرف جا رہی ہے کہ آپ ہمارے لیے آواز نہیں اٹھاتے، ہمارا ریونیو جو ہے وہ ٹویٹر سے جڑا ہوا ہے اور ٹویٹر کے لیے آواز اٹھائیں، پاکستان میں اس کی بندش کو ختم کیا جائے، چونکہ ہم ہزاروں ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان لے کر آتے ہیں، ریمیٹنس لے کر آتے ہیں، اور اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا۔ دیکھیں جی، یہ تو حکومت وقت کو سوچنے سمجھنے کی بات ہے، آپ 3 آئی ٹی سٹیز بنانے کی بات کرتے ہیں، آپ جو آئی ٹی برینز ہیں ان سے کام لے کر سافٹ ویئرز ایکسپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے جو بنیادی چیز ہے آزادی اظہار کا جو معاملہ ہے، آپ نے اس کے اوپر ہی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اور ایک فل سٹاپ جو ہے وہ لگایا ہوا ہے۔ اب عمران خان کی جو آن لائن میٹنگ ہے نا جی، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیلر ڈیرہ جیل نے عمران خان سے ملاقات پر پابندی لگائی تو اسے چیلنج کیا گیا۔ شیر افضل مروت صاحب جی اٹھ کر چلے گئے عدالت، انہوں نے کہا جی کہ سر یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ پھر جسٹس سردار اسحاق خان نے ایک انتہائی اہم آرڈر جاری کیا، آپ کو یاد ہوگا۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کا 26 فروری کا عمران خان سے ملاقاتوں سے متعلق آرڈر بہت اہم تھا۔ اس میں لکھا گیا کہ عمران خان کے وکلاء کو ملاقات کے لیے اپنے ساتھ دستاویزات لے جانے کی اجازت دی جائے اور ان دستاویزات کو پڑھا یا سکین نہیں کیا جائے گا، اور عمران خان کی ملاقات کے دوران ہونے والی گفتگو کسی صورت بھی نہیں سنی جائے گی۔ لیکن کوئی مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ بہت سارے جاسوس لیفٹ رائٹ آپ کو نظر آئیں گے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سپرنٹینڈنٹ ڈیرہ جیل نے آرڈر کے 12 دن بعد 8 مارچ کو ہائی کورٹ میں رپورٹ بھی جمع کروا دی کہ عدالتی حکم پر منو ان عمل درآمد کیا جائے گا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا، اور پھر اس آرڈر پر توہین عدالت کی درخواست دائر ہوئی۔ توہین عدالت کی درخواست دائر ہوتی ہے تو جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے سیکیورٹی وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے آن لائن ملاقات کی ہدایت کی، جس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے فوری اعتراض اٹھایا کہ جیل رولز میں تو آن لائن میٹنگز کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ بے وقوف کس کو بنا رہے ہیں اور بے وقوف کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ ہمارا نظام عدل ہے اور یہ اس نظام انصاف کے رکھوالے ہیں جو بیٹھ کر رکھوالی نہیں کر رہے، I don't want to use that word، لیکن یہ دلالی کر رہے ہیں۔ Sorry to say، مجھے معاف کیجئے گا اس لفظ کو استعمال کرنے کے لیے، لیکن یہ دلالی کر رہے ہیں۔ میٹنگز کی اجازت نہیں ہوگی جی، جس پر سردار اعجاز اسحاق نے کیا لکھا؟ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ایڈوکیٹ جنرل کی دلیل میں وزن نہیں ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ جیل رولز 1978 میں ڈرافٹ کیے گئے تھے اور تب آن لائن ویڈیو میٹنگ کی سہولت موجود نہیں تھی، یعنی واٹس ایپ نہیں تھا، باقی سہولیات نہیں تھی، اسکائپ نہیں تھا، انٹرنیٹ اس طرح نہیں تھا، اور نہ اس کے بعد کسی موقع پر ایسی آن لائن میٹنگ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی کہ حکومت اس معاملے کو زیر غور لاتی۔ اس لیے آن لائن میٹنگز کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد جو ہے وہ کیا جائے۔ اب ایڈوکیٹ جنرل نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آن لائن میٹنگ میں سیاسی گفتگو کی جائے گی، جس پر جسٹس سردار اسحاق نے لکھا۔ غور سے سنیے گا سر، وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی
کہ ایڈوکیٹ جنرل کیا امید رکھتے ہیں کہ جیل میں فزیکلی ملاقات کرائی جاتی تو اس میں سیاسی گفتگو کے علاوہ کیا گفتگو کی جاتی؟ اہم بات یہ ہے اور یہ انتہائی اہم نکتہ کہ مریم نواز نے گزشتہ دنوں کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کیا اور اسے پی ایم ایل ایل کے ٹویٹر سے ٹویٹ بھی کیا گیا۔ مریم کی تصویر ہے، مسکرا رہی ہیں، اچھے موڈ میں ہیں، ساتھ عظمہ بخاری بہت بھرپور طریقے سے ان کی خامیوں اور کوتاہیوں کو جو ہے اس کے اوپر پردہ پوشی کرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی، بہت ہی مہارت کے ساتھ بولتے ہوئے۔ میں نے اتنی تعریفیں کر دی ہیں، لوگ مجھے یہ کہیں گے کہ آپ نے باقاعدہ طور پر جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیا۔ میں نے جناب کسی کو نہیں کیا، لیکن اس تصویر جو اس وقت میرے سامنے ہے، میں دونوں کے چہروں کو دیکھ کر جو ہے اس کے اوپر سے کمنٹری کر رہا ہوں۔ اچھا، اب وہ دورہ کرتی ہیں تو وہاں بھی قیدیوں کو آن لائن میٹنگ کی سہولت جو ہے وہ دی گئی اور مریم نواز نے ویڈیو بھی جاری کی، بڑی زبردست ویڈیو جی آئی۔ اور پھر کیا عمران خان کو آن لائن میٹنگ کی اجازت دے دی جائے گی؟ یار آپ چوری تو صحیح طرح کر لیں، ڈھنگ کے ساتھ چوری کرو تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو، کانوں کان خبر بھی نہ ہو اور آپ کا کام بھی ہو جائے۔ ایک طرف عام قیدیوں کے لیے یہ تمام سہولیات، آن لائن میٹنگز کا ایک پورا نظام آپ نے کھڑا کر دیا، آپ نے خود اس کی تشہیر کی، اور دوسری طرف آپ کے جو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد وہ کہتے ہیں جناب قانون ہی کوئی نہیں ہے، شروع سے کوئی قانون نہیں ہے۔ تو خدا کا خوف کھائیں، عمران خان کی ملاقاتوں کو روک کر کیا آپ کو ملے گا؟ آپ نے پہلے بھی یہ ملاقاتیں روکنے کی کوشش کی، عمران خان کے خلاف سزاؤں کا ایک لمبا طویل سلسلہ ہے، پاکستان کی عوام آج اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ ججز یہ کہتے ہیں کہ کوئی ملک کا سابق سربراہ غدار کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے غدار ہوگا کہ اس نے قومی رازوں کو بیچ دیا، کہ وہ قومی رازوں پر سمجھوتا کرتا ہے؟ وہ پاکستان کی بات کر رہا ہے، وہ سیاست نہیں کرتا۔ اگر سیاست کر رہا ہوتا نا تو میرے سمیت باقی تمام لوگوں کی جو بات ہم ہمیشہ سے کہتے رہے بات مان لیتے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملاتے اور آج وہ اقتدار میں ہوتے، تو پھر ہم دیکھتے کہ کون کس کرسی پر بیٹھتا ہے۔ ویورز، اس نے صرف اور صرف قوم کے بارے میں سوچا، اپنے بارے میں نہیں سوچا۔ 6 ماہ اندر رہے، 6 سال رہے، خطرہ تو ہے نا جی، تلوار لٹک رہی ہے، کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک اور سزا میں کیس میں سزا ہوگی، لیکن وہ قوم کے بارے میں سوچ کر آج بھی جیل کی، اب تو خیر پاکستان کے اندر موسم جو ہے وہ گرم ہو گیا، لیکن سردیوں کے دن اس نے اس جیل میں گزارے اور اب گرمیوں میں حبس میں بھی وہ اس جیل میں ہوگا۔ کس کے لیے؟ پاکستان کی عوام کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا ویورز، میں کوشش کر رہا ہوں تگڑا ہو کر اور ہمت کر کے آپ کے سامنے میں بیٹھ جاتا ہوں، چونکہ پاکستان کے اندر نا انفارچونیٹلی ہر بندہ کوئی نہ کوئی ایک لائن لے کر حالات کو اپنے لیے جو ہے استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان کے اندر جو جرنلسٹ ہیں ہمارے دوست بھائی، وہ ویسی جرنلزم اب کر نہیں رہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت عمران ریاض کے لیے آواز بلند کی ہوگی، اسد طور کے لیے کی ہوگی، یا وہ لوگ جو اٹھائے جاتے ہیں جن کا پتہ بھی نہیں چلتا، یا پھر وہ لوگ جو پاکستان کے اندر کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے تو آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ آواز بلند کرنا بہت ہی ضروری ہے اور یہ سچ کا سفر ہے، اور اس میں ہر ایک کو ہم سفر جو ہے وہ بننا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے